کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس کسی وقت بھی اوپن ہو سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ آپ نے یقیناً سیف بھائی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، سن لیا ہوگا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو اداروں میں جا کے جو کھلواڑ کیا گیا سیکیورٹی نیکس کے خلاف اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے خلاف، کہ کسی بھی طریقے سے سیف صاحب کو دوبارہ کسی گیڑے میں لا کے واپس اڈیالہ جیل میں پھینک دیا جائے، لیکن لیگل ٹیم کے ساتھ بہت ڈیٹیل کنسلٹیشن کے بعد اور متعلقہ اداروں کے حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد فائنلی جو سیف بھائی نے ڈیسیژن لیا وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا۔ ان کا ڈیسیژن کس چیز کے لیے ہے؟ ایس آر جی فیملی کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں ریپیٹ کروں گا، جو ان کی ڈکلیریشن، جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریگارڈنگ ایس آر جی فیملی ہے، بٹ چونکہ سیف صاحب کا انفیکٹ حقیقتاً دور دور سے بھی سیکیور ری نیکس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سیف صاحب نے صرف سیکیور ری نیکس کو یہ گارنٹی کی تھی کہ میرے جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، آپ بے شک ان کو پروفٹس دیں۔ سیکیور ری نیکس نے اس چیز کو اون کیا اور کل رات سے ایون کے لوگوں کے وڈرال بھی سٹارٹ ہو گئے، لیکن آج جو صورتحال سامنے آئی، اور چونکہ پچھلے 3-4-5 روز سے ہمیں یہ ساری انفارمیشن صرف گروپوں کی حد تک اور یوٹیوب کی حد تک ملتی رہی، آج صورتحال 100% کلیئر ہوئی۔ فائنلی جو سیف بھائی نے ڈیسیژن لیا وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیفا یو ایس آر جی فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج مورخہ 6 اکتوبر بروز جمعرات آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایک بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اداروں کی جانب جب انہوں نے درخواستیں دی اور آج بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے، ایسی صورت میں ہمارے پاس 2 ہی آپشن رہتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میرا پچھلے 2 سال سے کردار رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس بند تھے، اس کے باوجود ہم سسٹم چلاتے رہے اور اس سسٹم کی وجہ سے مختلف اداروں میں ہم پھنستے چلے گئے اور ٹکر لے کر ہم یا تو میں آپشن بی کے لیے گارنٹر بنوں اور اپنے آپ کو خود ایک بار پابند سلاسل کروں، اپنے آپ کو بھی خوار کروں، اپنی فیملی کو بھی خوار کروں اور آپ لاکھوں لوگوں کو بھی سالوں کے لیے خوار کر دوں۔ یہ تو ہے ایک آپشن کہ جی ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ ہاں جی ہم نے آپشن بی کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، ہم تو یہ پاکستان سے نہیں چلا رہے، پاکستان سے باہر چلا رہے ہیں، اور جو بھی آپشن بی کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے اور اس کے لیے جو میری سزا ملتی ہے میں بھگتوں اور آپ لوگ بھی بھگتے اور لیڈرشپ بھی بھگتیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ملکی قوانین اور اداروں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں عدالتوں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی اور جن جن اداروں میں یہ اپلیکیشنیں دی ہیں وہاں جا کر بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہ سسٹم چلانا چاہ رہے تھے ہم ان سے بھی معذرت کر لیں گے، اور صرف آپشن اے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں یکمشت تمام لوگوں کو ادائیگیاں کر دوں گا، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس کسی وقت بھی اوپن ہو سکتے ہیں۔ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، جہاں ہم نے 2 سال سفر کیا ہے وہاں مزید 4-6 سال سفر کرنے کے بجائے ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، عدالتوں پہ بھروسہ کریں، اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے ان قوانین کا احترام کرتے ہوئے ویٹ کریں جب ہمارے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتے ہیں، ہمارے بزنسز کی پرمیشن ہمیں مل جاتی ہے، ہماری ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، تو جن جن لوگوں کی ہمارے پاس امانت ہے وہ ہم سب کو ایک ساتھ کیش صورت میں واپس کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ سٹیپ لینا پڑ رہا ہے۔ میں آج بہت معذرت کے ساتھ، بہت دکھی دل کے ساتھ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ تمام لوگوں کی جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے آپ سب کو جو آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب میں آپ کو واپس ادائیگی ہو جائے گی. لہٰذا جہاں آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا تھوڑا سا اور صبر کر لیں. آپ سب کی پیمنٹ سیف الرحمان نے دینی ہے, اس کے جوابدار صرف سیف الرحمان ہے نہ کہ مختلف لیڈرز. تو آپ لوگ صبر کریں. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا جیسے ہی بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں آپ سب کو ہاتھ باندھ کر آپ سے معافی مانگ کر آپ کی امانت آپ لوگوں کے گھر تک پہنچائی جائے. السلام علیکم ایس آر جی فیملی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی سیف الرحمان نیازی صاحب کا پیغام پر سنا اور یقین جانے کہ دل خون کی آنسو رویا. اس لیے نہیں کہ پلان بی کو ختم کر دیا گیا یا پلان بی کے ساتھ جو الٹریشن کی گئی اس چیز کو نہیں, صرف ایک چیز پہ بڑا دل پریشان ہوا ہے. وہ کبھی کبھی ہمیں کہاوت سنا کرتے تھے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس ذبح کروا دی گئی. تو لٹرلی آج اس پلیٹ فارم پہ آ کر مجھے احساس ہوا کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کروا دی. خدا تعالی غرق کرے ان چند بے غیرتوں کے اس ٹولے کو, ان نامردوں کو, ان بے حس بے غیرتوں کو کہ جن کے جو دیکھنے میں تو انسان ہے مگر خصلتیں کتوں سے بھی بدتر ہیں, کہ انہوں نے اپنے جسٹ 15 لاکھ روپے کے لیے 6 لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا ہے. وڈراز لگ چکے تھے. سیف الرحمان نیازی بائنینس اکاؤنٹس کے اندر وڈراز دینے لگا تھا تو اچانک سے پتا چلا کہ چیل کوے گدے کتے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کر جسٹ اپنے 15 لاکھ روپے کی خاطر, اور وہ بھی 15 لاکھ روپے وہ جو دینے کے لیے تیار ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے, ان گدوں نے یہ جو ایکٹ کیا ہے اس کے پیچھے ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے, اس کے پیچھے وہ کون سا ایک گروپ سرکردہ عمل ہے کہ جو اس کام کو اس لوگوں کے چولہے جلنے نہیں دے رہا, اس کو پایا تکمیل تک اس نے پہنچنے نہیں دیا. ایک دفعہ پھر ہمیں صبر کا پیالہ پینا ہے اور ویٹ کرنا ہے, کیونکہ اب تو سیف صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی اوپن ہو جائیں گے. بات پیسے واپس ملنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو ان لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر جو 6 لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ روزے قیامت اللہ کی ذات ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کہ جنہوں نے جسٹ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان ٹچوں نے, یہ جو ٹچے ہیں تقریباً یہ 8 سے 10 لوگ ہیں, جو بھی ہیں 15 لوگ ہیں, انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک یقین جانے کے 6 لاکھ خاندانوں کا قتل کیا ہے کہ ایک شخص پلیٹ میں ڈال کر سالن گھر گھر پہنچا رہا ہے, روٹی پہنچانے لگا ہے. این روٹی کھانے کے ٹائم پہ انہوں نے, یہ لوگ نیب کے پاس گئے, یہ لوگ FIA کے پاس گئے, یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے, یہ لوگ SCCP کے پاس گئے. آپ ان کی غلاظت کی انتہا دیکھ لیں. اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ کہا جی کہ سیف الرحمان نیازی پہلے SRG کے نام سے آیا تھا, اب سیکیور رینیکس کے نام سے واپس آ رہا ہے, یعنی کہ چولہے بند کر دو. یعنی کہ ایک دفعہ پھر B4U کے 6 لاکھ خاندانوں کو اللہ رزق دینے لگا ہے, نیٹ ورک کی ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ایک اپسیٹ ہونے لگا ہے, اس کو روکو. اور سیف صاحب نے جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے خود سنا, کہا کہ میں اپنے عدالتی نظام کا, اپنے ملک کے اداروں کا, اپنے قانون کا میں احترام کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں, مگر کوشش صرف یہ تھی کہ وہ لاچار, وہ مجبور لوگ جو 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور تھے, صرف ان کے لیے یہ کاوش کی گئی تھی, ان کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے گھروں میں رزق پہنچ جائے. مگر انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ خدا نیست و نابود کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیکیور رینیکس کا جب تک بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں, اس دوران اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, خان اینڈ کمپنی یہ اس چیز کی پوری ذمہ دار ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں نے 6 لاکھ خاندانوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے. میں صرف یہی کہوں گا, خدا تم لوگوں کو ہدایت دے.